بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے مارکے کے بعد شام کے اندھیرے میں ہندو اپنی لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی جرت نہیں کی تھی۔ پہلے دنوں کی لاشیں گلنے سڑنے لگ گئی تھی اور تعفن اتنا بڑھ گیا تھا کہ دور دور تک کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ رات کو اس علاقے کے بھیڑ، لومڑی اور گیدڑ وغیرہ کچھ لاشوں کو کھا جاتے تھے۔ ذوالحجہ 944 ہجری کے ایک روز مسلمانوں کے لیے کمنگ اور رسد متوقع تھی، لیکن یہ قافلہ نہ پہنچا۔ 2 دن مزید انتظار کیا گیا لیکن بے سود۔ لیکن ایک رات ان دستوں میں سے ایک پر شب خون مارا گیا جو محاصرے کیے ہوئے تھے۔ ان سے مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ شب خون مارنے والے قلعے میں سے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے آئے تھے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس سے اگلی رات پھر ایسے ہی شب خون پڑا اور اپنے ایک اور دستے کا کچھ نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کی فوج کا جانی نقصان پہلے ہی خاصا ہو چکا تھا، اب ان شب خونوں نے کچھ نقصان کیا۔ ادھر سے رسد اور کمنگ بھی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے 2 آدمیوں کو دہلیلہ اور بہرور بھیجا گیا، وہ معلوم کر کے آئیں گے کمنگ اور رسد کیوں نہیں آئی۔ یہ دونوں قلعے دور نہیں تھے، ایک ہی دن میں جا کر واپس آ جایا سکتا تھا، لیکن 3 دن تک دونوں واپس نہ آئے۔ 2 اور آدمی بھیجے گئے۔ شام سے ذرا پہلے ایک آدمی اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ دہلیہ سے ابھی وہ دور ہی تھے کہ 4 آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور یہ زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ اس سے کچھ شک ہوا۔ شک یہی ہو سکتا تھا کہ رسد کو بھی راستے میں روکا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ جو دستے محاصرے میں لگے ہوئے ہیں وہ رات کو تیار رہیں اور شب خون مارنے والوں میں سے کسی 1-2 کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ شب خون ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ آخر ایک روز شب خون مارنے والوں میں سے 2 کو گرا لیا گیا۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ وہ کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بری موت مریں گے۔ انہوں نے راز کی باتیں اگل دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جے سینا کی فوج ہے جو وہ ایک مقام بھاٹیا سے تیار کر کے لایا ہے۔ اس علاقے کا حاکم رمل تھا جو رومل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ جے سینا فوج پر برہمن آباد لا رہا تھا، لیکن اسے پتہ چلا کہ برہمن آباد تو محاصرے میں ہے، تو اس نے برہمن آباد سے دور ہی پڑاؤ کر لیا اور وہاں سے وہ اپنے دستے شب خون مارنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ ان قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے لیے برہمن آباد کی طرف سے جو کمنگ اور رسد آتی تھی وہ جے سینا کے دستے راستہ روک کر لوٹ لیتے تھے۔ پہلے جو 2 آدمی بھیجے گئے تھے انہیں جے سینا کے آدمیوں نے پکڑ کر مار ڈالا تھا۔ جے سینا اپنے آدمی اس طرح پھیلا دیے تھے کہ بہرور اور دہلیہ کی طرف سے کوئی مسلمان برہمن آباد کی طرف جا رہا ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہیں کہا کہ ہر سالار اپنے دستوں میں سے چن کر کچھ آدمی دے تاکہ جے سینا کا تعاقب کیا جائے۔ سالاروں نے فوراً چن کر آدمی نکالے۔ محمد بن قاسم نے ان کا الگ دستہ بنا دیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس دستے کی نفری نہیں لکھی گئی کہ کتنی تھی۔ یہ واضح ہے کہ اس دستے کے ساتھ اس نے موقع، نبات بن حنظلہ کلابی، عطیہ تغلیبی، سارم بن سارم ہمدانی اور عبد المالک مدنی کو عہدیدار مقرر کیا۔ اس دستے کی کمان 2 آدمیوں کو دی گئی، ایک موقع تھا اور دوسرا خریم بن عمر المدنی۔ موقع ابھی تک ہندو ہی تھا لیکن وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا تھا، اور اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ مقامی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے واقف تھا۔ اس دوران ایک شب خون اور پڑا، اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا
کہ جے سینا اس جگہ اپنا اڈا بنا رکھا ہے، اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا، موقع اور خریم بن عمر المدنی کی قیادت میں اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ تینوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا کہ ان کو اطلاع غلط ہوئی تھی، انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں رہنمائی بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ موقع ساتھ تھا اور وہ ان تمام علاقوں سے واقف تھا۔ یہ دستہ سورج غروب ہوتے ہی چل پڑا۔ برہمن آباد سے کئی میل دور پہنچے تو اچانک دو گھوڑے جو کہیں رکے کھڑے تھے سر پر دوڑ پڑے ان کے پیچھے۔ چار سواروں کو دوڑا دیا لیکن یہ ان دونوں سواروں تک نہ پہنچ سکے۔ ان چاروں کو کہا گیا تھا کہ تعاقب میں بہت دور نہ جائیں اور انہیں شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ سوار جس سینا کی ہی ہوں گے۔ چاروں مسلمان سوار واپس آ گئے۔ اس خصوصی دستے کے پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی گئی۔ جیسینا کے اڈے کا علاقہ ابھی خاصا دور تھا، صبح تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ اس دستے کے گھوڑوں کی رفتار تیز تو تھی لیکن گھوڑے سرپٹ نہیں دوڑ رہے تھے، نہ ہی اتنی دور تک انہیں دوڑایا جا سکتا تھا۔ رات بھر چلتے رہے اور صبح وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف سے ایسے نشان تھے جیسے یہاں کسی فوج کا پڑاؤ رہا ہو۔ خیمے لگا کر اکھاڑے گئے تھے، گھوڑے اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس سمت کو معلوم کرنا مشکل نہ تھا جس سمت یہ گھوڑے گئے تھے۔ مسلمان دستے کچھ دور تک گیا، راستے میں کچھ آدمی ملے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ایک فوج آدھی رات کے کچھ بعد یہاں سے گزری ہے۔ ان مقامی آدمیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راجہ داہر کے بیٹے جیت سینا کی فوج تھی۔ وقت اور فاصلے سے حساب لگایا گیا تو تعاقب بیکار نظر آیا۔ اس مسلمان دستے کے عہدیداروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے وہاں سے بہرور اور دہلیے کی طرف کوچ کیا جائے تاکہ اس علاقے میں جیت سینا کا کوئی آدمی نہ رہے۔ ایک جگہ سواروں اور گھوڑوں کو آرام دینے اور کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا گیا، پھر یہ دستہ چل پڑا۔ محض اتفاق تھا کہ دو شتر سوار دکھا دیے۔ مسلمانوں کے دستوں کو دیکھ کر وہ راستہ بدل لیے، ان کے پیچھے 5-6 سواروں کو دوڑایا گیا۔ اگر وہ مشکوک آدمی نہ ہوتے تو راستہ نہ بدلتے۔ انہوں نے اپنے خلاف یوں شک پکا کر دیا کہ اونٹوں کو تیز دوڑا رہے تھے۔ گھوڑے ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو پکڑ لائے۔ پہلے تو ان دونوں نے خوف زدگی اور سادگی کا اظہار کیا لیکن ان کے پہلوں کے ساتھ مسلمانوں کی بچیوں کی انیاں رکھی گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جے سینا کے سپاہی ہیں اور ان سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جے سینا چترور کے علاقے میں چلا گیا ہے اور اس نے برہم آباد کے ارد گرد برہم آباد اور بیرور کے درمیانی علاقے میں جو فوجی پھیلا رکھے تھے انہیں پیغام بھیج دیے تھے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چترور آ جائیں یا اپنے گھروں کو چلے جائیں۔